شروع جی کر جی دیجیے مہتاب بھائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ کہتا ہے کہ انا نہیں ہوتا انا ہوتا ہے جاہل، ریکارڈنگ جب جائے گی جب سنیے کیا ہوتا ہے۔ ہمیں عربی سکھائے گئے اور بولنا نہیں آتا، کہہ رہا عربی۔ اب عربی نہیں ہوتا عربی ہوتا ہے، زبر نہیں ہے ساکن ہے وہاں پر۔ دوسری بات یہ ہے، میں اس سے سوال کیا ہوں، اب یہ بہت برا پھنس چکا ہے۔ اس نے واضح طور پر یہ کہا ہے تمام لوگوں کے سامنے کہ ہم تو الحمدللہ مقلد ہیں اور ہمارے یہاں پر تقلید کرنا جائز ہے۔ اب سوال اس سے یہی ہے میرا کہ جب تمہارے یہاں پر تقلید کرنا جائز ہے تو مجھے کسی جس کی بھی تو تقلید کرتا ہے میں یہاں پر شکست لکھ دوں گا۔ جس کی بھی تو امام کی تقلید کرتا ہے اس امام سے مجھ کو دکھا دے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ رام سیتا کی پوجا کرنا یہ شرک ہے، کیونکہ تو نے کہہ دیا واضح طور پر ہم تقلید کرتے ہیں، یعنی یہ کسی بت کی پوجا کرنے اور نہ کرنے کے اوپر جو فتویٰ لگایا جاتا ہے اس میں بھی یہ جو ہے تقلید کرتے ہیں۔ تو جب تو تکلیف کرتا ہے تو صرف ایک دلیل دے، میں تجھے ٹائم دیتا ہوں آج، بھاگنے نہیں دوں گا۔ ایک دلیل پیش کر دے، جس بھی امام کی تو تقلید کرتا ہے اسی امام سے ثابت کر دے۔ میں یہاں پر مناظرہ ہارنے کے لیے تیار ہوں، میں مخلد ہونے کے لیے تیار ہوں، سب کے سامنے کہہ رہا ہوں چیلنج کر کے۔ میں اہل حدیث جماعت سے توبہ کروں گا اللہ کی قسم، بس ایک دلیل پیش کر دے کہ جس کی تو تقلید کرتا ہے اسی سے دکھا دے کہ اس نے کہا ہو کہ رام سیتا لکشمن کی پوجا کرنا یہ شرک ہے، یا تو بول کہ میرے نزدیک وہ شرک نہیں ہے، تو پھر میں تجھے مشرک قرار دوں گا، کیونکہ جو مشرک کے شرک میں بھی تشبیہ دیتا ہے، وضاحت کرتا ہے اور شک کرتا ہے، وہ خود کافر ہوتا ہے، اس کے گھر سے دکھاؤں گا۔ اب میں سارے مناظرہ کو ہارنے کے لیے تیار ہوں، ایک دلیل پیش کرتے کہ کس امام نے ان کی وضاحت کی ہے۔ چل ٹائم ہو گیا، رک جا من، چلو جہانگیر تمہارا بھائی ٹائم۔ اپنا واٹس ایپ اسٹوری سینڈ کر دیجیے احمد بھائی کو ذرا لگا دے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کہتا نہیں کہتا ہوتا ہے، کتنے بار سمجھاؤں؟ ٹھیک ہے، اور ہے نہیں ہے ہوتا ہے، کتنے بار سمجھاؤں؟ تو سامعین حضرات، یہ اس سوال کو پتا ہے کیوں کہ پکڑ کے بیٹھا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کی گردن دب چکی ہے اور اس کی سانس گھٹ چکی ہے، اس لیے اس سوال کو پکڑے بیٹھا ہے۔ ارے میاں، ہم کب تقلید کرتے ہیں؟ کس امام کی تقلید کرتے ہیں؟ کیوں تقلید کرتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ الحمدللہ جس دن تقلید پر بات ہوگی اس دن ہم بتائیں گے۔ ابھی تو ہم نے آپ کا یہ کالا چٹھا لوگوں کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ غیر مقلد جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو دھڑلے سے کہتے ہیں ہم تو غیر مقلد ہیں، ہم تو کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ یہاں الحمدللہ جو ہم نے اس کو تقلید کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے تو یہ پھڑپڑا اٹھا ہے، گھبرا گیا ہے، اپنے گھر سے ایک حدیث شریف پیش کرتا ہے۔ امان سنو یار صدام بھائی، رک جاؤ یار، صدام بھائی رک جاؤ، سنو۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اس بار وسلم کی، ڈرامہ کیا نا تو تمہارا ڈرامہ بھی لگا دوں گا میں۔ اس کو روک، اس ٹائمر کو روک، ٹائمر کو، ٹائم ہو رہا ہے میرا۔ چل نہیں، چل اس ہاں کو پین سے بولے گا، چل بول تو میں دیکھ لوں گا، بول تو۔ ہاں ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف سے یا قرآن شریف سے کوئی مسئلہ واضح نہ ہو تو اجتہاد سے مجتہد اس کو اخذ کرتا ہے، ٹھیک، اپنا اجتہاد کرتا ہے، اور ان کے اجتہاد کو یہ مان رہے ہیں، اپنے اس میں ادلہ شرعی بتائے ہیں۔ اسی لیے اس کو ادلہ شرعی بتانے کے لیے میں نے کہا تھا کہ تو بتا، کیونکہ مجھے پتا ہے الحمدللہ کہ یہ غیر مقلد یہاں مکاری ضرور کریں گے اور پکڑے جائیں گے بہت برے۔ اس نے ادلہ شرعی میں بتا دیا اجتہاد، اور یہ ہے غیر مقلد، اس نے تقلید کی بات چھیڑی اور یہ ہو گیا اپنے ہی گھر سے مشرک۔ تو اب تو یہ یہاں پر دعویٰ اپنا چینج کر، کیونکہ تو غیر مقلد ہے، تو نے اجتہاد کا نام کیوں لیا؟ یہاں تو توبہ کر، کیونکہ تو اپنے گھر کے اصول سے مشرک ہو چکا ہے، اور یہ بول کہ مجھے چلو آئندہ من، سے تیرا ٹائم ہو گیا الحمدللہ قرآن و امن، حدیث تجھے ہی میرا 10 ماخذ سیکنڈ ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے، ٹائم ہو گیا تیرا، الحمد للہ رک رب جے۔ العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا محمد بھائی کہ ہم کیوں ان کو ریموو کرتے ہیں صدام جیسے جاہل کی حرکتوں کی وجہ سے۔ کتنے ہی اصول طے کر لیا جائے لیکن یہ مخالفت کرتے ہیں، اور ہم دیکھ لیں ان کی میٹنگ میں آ کے بھی تحمل سے بات کر رہے ہیں۔ چلے میرا ٹائم شروع کریں۔ جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، اس سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ ایک دلیل پیش کر دے کہ جس کی بھی تو تقلید کرتا ہے، اس نے خود کہا نا کہ میں تو مقلد ہوں،
ہمارے یہاں پر تقلید جائز ہے. میرا بالکل آپ بتائیے کیا میرا سوال بیجا تھا یا بجا تھا؟ جب بندہ کہہ رہا ہے کہ قرآن حدیث میں واضح نہ ہو، اب میں نے پوچھ لیا نا کہ قرآن کے اندر رام لکشمن سیتا کا ذکر نہیں ہے، ان کی پوجا کرنا شرک کیسے ہوا؟ تو قرآن سے دیکھا، حدیث سے دیکھا، تو نے خود کہا ہے نا قرآن حدیث میں واضح نہیں ہے، یعنی چھپا ہوا ہے. تو جب چھپا ہوا ہے تو کسی مجتہد نے اس کو اخذ کیا ہوگا نا. اس نے کہا میں تقلید کرتا ہوں، میں تقلید کرتا ہوں. تو بھائی تقلید جب تو کسی کی کرتا ہے تو اسی کا مجھے حوالہ پیش کر دے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ رام سیتا اور جو بھی یہ بت ہیں ان کی پوجا کرنا شرک ہے. میں اپنی ہاتھ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، معصومانہ سوال ہے، اور اس سے یہ بھاگ رہا ہے. اللہ کی قسم، اگر اس نے یہ ثابت کر دیا، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ رام سیتا لکشمن کی پوجا کے اوپر شرک ہونے کے اس پر یہ تقریر ہوئی ہے یا اجماع ہوا ہے یا پھر اجتہاد ہوا ہے، تو میں اس کو تسلیم کر لوں گا، واقعی تو سچا تھا. اب میرا صرف ایک سوال رہے گا اور اس میں یہ مرتا جائے گا. میں اس سے جب تک یہ یہاں رہے گا سوال کرتا رہوں گا کہ مجھے صرف اتنا بتا کہ تو تقلید کا قائل ہے، کس امام نے اس پر اجتہاد کیا ہے تیرے بقول کہ جو رام ہے سیتا ہے لکشمن ہے ان کی ان کی پوجا کرنا شرک ہے؟ اس نے خود کہا کہ میں مقلد ہوں، یعنی اس نے تقلید کی ہے اس مسئلے میں. یا تو یہ تسلیم کرے کہ ہر مسئلے میں تقلید نہیں کرتا، ہر مسئلے میں ان کی بات نہیں مانتا، تو میں آگے بڑھوں. ورنہ تو کہہ دے کہ میرے بس کی نہیں ہے، یہاں میں نے جذبات میں آ کر بول دیا تھا. چل اسی کا جواب دے، اور مہتاب جی بھائی جواب ٹائم اسی ہو کا گیا لینا، آپ کا ورنہ رجب، جانے نہ دینا اس کو. آپ کا ٹائم ہو گیا رجب. چل امن، تمہارا ٹائم شروع ہو رہا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت یہاں پر جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جو ان لوگوں کے چکر میں گمراہ ہو چکے ہیں، ان سے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ مجھ سے جو سوال قائم کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ یہ اپنی جان چھڑا سکے تکلیف، یعنی کہ جو اس کے گھر کا اصول ہے تکلیف شرک ہے، اس سے یہ اپنی جان چھڑا سکے، اس لیے یہ سوال مجھ سے قائم کر رہا ہے. کہہ رہا ہے امام کا نام لیا کہ رام یہ ان کا قول ہے، میں ان کی تقلید کرتا ہوں اس مسئلے میں، جبکہ میں نے تو رام کا نام لے کے تکلیف کی بات ہی نہیں کی کہ میں ان کی اس مسئلے میں تکلیف کرتا ہوں. خیر اس مسئلے کو چھوڑیے کیونکہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ کر رہا ہے. الحمدللہ ہم مقلد ہیں، ہم بتائیں گے کسی دن جب بات ہوگی تکلیف پر کہ ہم کب تکلیف کرتے ہیں. اب آپ ذرا دھیان لگائیے کہ جب مجتہد قرآن و حدیث سے اجتہاد کرتا ہے تو اس نے قرآن و حدیث ہی سے اجتہاد کیا ہے، لیکن اس کے اجتہاد کرنے کے بعد میں یہ کون ثابت کرے گا کہ یہ قرآن و حدیث میں دلیل واضح موجود ہے؟ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ مجتہد کا اجتہاد ہے، واضح دلیل موجود نہیں ہے. تو اب تمہیں قرآن و حدیث میں وہ دلیل نہیں ملے گی، تم اس کے اجتہاد کو مانو گے. تو اب مجھے ذرا بتا دو، غیر مقلدوں کے گھر کا یہ اصول ہے کہ غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل ماننا یہ تقلید ہے. تو اس مجتہد، وہ مجتہد تو نبی بھی نہیں ہے، تو اس مجتہد کی بات کو تم نے مانا، کیونکہ اگر ان کے پاس دلیل موجود ہوتی واضح تو تم یہ تھوڑی کہتے کہ ہم مجتہد کے اجتہاد کو مان رہے ہیں، تم تو یہ کہتے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو مانا ہے. تو تم نے مجتہد کے اجتہاد کو مانا تو تم اپنے گھر کے اصول سے مشرک مقلد ثابت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تم نے تکلیف کی کہ نہیں کی؟ اور اپنے ہی گھر کے اصول سے، کیونکہ تمہارے گھر میں شرک لکھا گیا ہے، کہہ رہا میں بتاؤں گا کہ ہمارے گھر میں تکلیف کو کیا کہتے ہیں. ارے تو کیا بتائے گا؟ الحمدللہ ہم بتائیں گے ریفرنس کے ساتھ کہ تیرے گھر میں تکلیف کو شرک کہتے ہیں. تو تو مشرک ثابت ہوا اپنے گھر کے اصول سے. تو یہ غیر تیرا مقلد ٹائم لوگوں ہو کو گیا، صرف دھوکہ دینے کے لیے ٹائم ایسا ہو گیا کرتے ہیں تیرا. بس. الحمدللہ رب العالمین. میرا ٹائم لگائیے مہتاب بھائی، جی میوٹ جی کر لگ اپنا، چکا. شروع کریے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میں نے کہا تھا نا کہ قیامت آ جائے گی، اس سوال کا جواب اس سے نہیں دیا جائے گا. میرا صرف واضح سوال ہے کہ تو نے کہا ہے کہ میں مقلد ہوں اور میں تقلید کرتا ہوں. اللہ کے قرآن سے تو نہیں دکھا پایا کہ رام سیتا لکشمن کی پوجا کرنا شرک ہے. حدیث رسول سے نہیں دکھا پایا کہ سیتا لکشمن کی پوجا کرنا شرک ہے. اس نے کہا میں تو مقلد ہوں، تقلید کرتا ہوں. تو میں نے وہی تو کہا کہ اگر تو تقلید کرتا ہے تو کسی امام سے جس کی بھی تو تقلید کرتا ہے مجھے دکھا دے کہ اس نے سیتا لکشمن کی پوجا کرنے کو شرک کہا ہو. میں تسلیم کر لوں گا. اس سوال سے بھاگتا ہے. دیکھیں اس نے جو یہ سوال کیا مغالطہ دینے کی کوشش کی تمام عوام کے سامنے،
کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مجتہد کا اجتہاد صحیح ہے؟ اگر یہی میں سوال کر لوں کہ جس امام کی تو تقلید کر رہا ہے، تجھے کیسے پتہ چلا کہ اس کا اجتہاد صحیح ہے؟ تبھی تو تقلید کرے گا نا۔ تقلید کی ہی اس کی جاتی ہے جس کے تعلق سے پتہ ہو کہ میرے امام نے صحیح اجتہاد کیا ہے۔ جب تجھے پتہ ہی نہیں، تجھے کرائیٹیریا پتہ ہی نہیں کہ تقلید کے اندر اجتہاد کیسے ہوتا ہے، اور اجتہاد پہ میں تقلید کروں گا، تو نے کیسے تقلید کر لی؟ ابھی دیکھیں یہاں پر اس کی بات تضاد شدہ ہو گئی۔ جب یہ مان گیا کہ تقلید میں کرتا ہوں، میں مقلد ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا جب قرآن حدیث میں مسئلہ ہو ہی نہیں کہ فلاں شخص نے جو ہے اجتہاد کیا وہ درست ہے، تو نے تقلید کیسے کر لی؟ جب تجھے پتہ ہی نہیں کہ اس نے صحیح کیا یا غلط کیا، تو تجھے بھی نہیں چاہیے تھا، تجھے تو شک میں پڑ جانا چاہیے تھا کہ اس کا صحیح ہے اجتہاد یا نہیں۔ تو یہ اپنے جال میں خود پھنستا جا رہا ہے۔ اب بھی میرا سوال ہے کہ تو جس کی تقلید کرتا ہے اسی سے مجھے دکھا دے کہ کسی بت کی پوجا کرنا شرک ہے یا والے رام سیتا کی۔ آپ کا ٹائم ہو گیا رجا بھائی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جی جی، میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کی باتیں دیکھ رہے ہیں آپ کتنی ہنسنے والی ہیں۔ کہہ رہا ہے تجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس نے صحیح کیا ہے یا نہیں کیا، یہ تو نے ہی کہا ہے۔ تو ارے میاں، وہ نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے یہ تو بات کی بات ہے۔ امان تو remove کرے گا صدام تو بھائی مت خراب کرو بھائی۔ صدام بھائی میوٹ کر لو ایک منٹ میرے بھائی، میری نہیں بات remove مانو۔ کر، اس کی remove کر، ڈرامہ نہیں مناظرہ چل رہی ہے، اصلیت اس ویٹ کی کر رہا ہوں میں۔ remove کر۔ صدام بھائی، جب صدام ہم بھائی، لوگ ایسے اب لوگوں نہیں، کو اب ریموو نہیں۔ کرتے ہیں تو تم لوگ ڈرامہ چلتا ہے کہ کیوں ریموو کرتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے صدام کیوں بھائی ریموو کرتے ہم لوگ؟ صدام بھائی اب کی بار میں نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ چل میں نے سمجھا دیا۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تو بعد کی بات ہے کہ انہوں نے اجتہاد صحیح کیا ہے یا غلط۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تجھے کیسے پتہ چلے گا انہوں نے جو اجتہاد کیا ہے اس کی دلیل قرآن و حدیث میں تھی؟ کیونکہ اجتہاد تو جب ہی کیا جاتا ہے جب واضح دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ تو انہوں نے اجتہاد کیا، تو نے نام لیا ہم اجتہاد ہے ہمارا ادلہ شرعی، بڑے دعوے کے ساتھ کہا تھا۔ تو اب جب تو یہاں پھنس گیا ہے کہ اجتہاد کو تو مانے گا جس کی دلیل واضح موجود نہیں ہے، جس کے بارے میں تجھے یہ تک پتہ نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے صحیح، کیونکہ تو نے اجتہاد کا نام لیا ہے۔ تو اب تو نے اجتہاد کو جو تو تسلیم کرے گا تو تو نے یہ کی مجتہد کی تقلید، مجتہد کا تو نے نام لیا، اجتہاد کا تو نے نام لیا، تو نے تقلید کی، تو تقلید اپنے ادلہ شرعی میں ہی مشرک ثابت ہو گیا۔ تو اب اس سے تجھے چاہیے تھا کہ تو رجوع کرے، کیونکہ تو غیر مقلد ہے، تجھے مجتہد کا نام تو لینا ہی نہیں چاہیے تھا، تجھے چاہیے تھا کہ قرآن حدیث کا تو نام لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اجتہاد کی جو بات یہاں پر چل رہی ہے یہ مجتہد کرتا ہے جب قرآن و حدیث میں واضح دلیل نہ ہو، اور مجتہد کا اجتہاد ماننا یعنی اس مسئلے کو ماننا، یعنی کہ اس کی بات پر اعتماد کرنا، کیونکہ قرآن و حدیث میں تو ہمیں واضح مل ہی نہیں رہا، مجتہد کی اجتہاد کو مان رہے ہیں۔ تو یہی ہے ان کے گھر کے اصول سے تقلید، کہ غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل مان لینا۔ اب کہہ رہا ہے کہ وہ مشرکین رام سیتا یہ والا دکھا ہمیں کسی امام سے۔ ارے یہ باتیں ہمیں کسی امام سے دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، تو نہیں کی میں تو سبھی کی نفی ہو گئی۔ یہ تو جاہلوں والا تیرا سوال ہے کہ سیتا یا رام یا فلاں امام سے دکھا۔ ارے امام سے کیوں دکھائیں گے؟ ہم تو الحمدللہ قرآن ہی سے دکھائیں گے جب دکھانے پہ آ جائیں گے کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، کلمہ پڑھ کے ہی ہم نے نفی کر دی۔ یہ جاہلوں والا سوال مت کر، اور اپنی ادلہ شرعی سے رجوع کر، اور قرآن و حدیث خالی اپنا وہ بتا، ورنہ تو مشرک ثابت ہو گیا یہاں پر۔ چل تیرا ٹائم ختم۔ ہاں رجا بھائی آپ کا ٹائم شروع۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اس نے جو کھچڑی بنائی ہے نا، وہ کھچڑی میں ثابت کرتا ہوں اس کی۔ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ ادلہ شرعی بتائیے، تو میں نے کہا کہ میرا ادلہ شرعی ہے قرآن، حدیث، اجماع اور اجتہاد، اور مرتے دم تک کہتا رہوں گا الحمدللہ میں قرآن کو بھی مانتا ہوں، حدیث کو بھی مانتا ہوں، اجماع کو بھی مانتا ہوں، اجتہاد کو بھی مانتا ہوں۔ ہاں، میں تقلید کو نہیں مانتا، میں تقلید کو نہیں مانتا۔ میرا یہ کہنا کہ میں قرآن، حدیث، اجماع اور اجتہاد کو مانتا ہوں، تمام چیزوں کی دلیل مجھے قرآن سے ملتی ہے۔ اجتہاد کی بھی دلیل قرآن سے، حدیث سے ملتی ہے، اور اجماع کی بھی دلیل قرآن سے اور حدیث سے ملتی ہے۔ اب اس کا یہ کہنا کہ یہ تقلید ہے اجتہاد، یعنی کوئی جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اس کی بات ماننا،
اس پر اعتماد کرنا یہ ہمارے نزدیک تقلید ہے. تو دنیا کی کون سی یہ کتاب سے تو نے ثابت کیا ہے؟ جب تو کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن حدیث یہ مانتے ہیں بات تو ذرا مجھے ذرا تقلید تمہارے اکابرین لکھ کے چلے گئے نا، کسی غیر نبی کی بات بنا دلیل ماننا یہ تقلید ہے بول کے. مہتاب اس کو خاموش کون ہے؟ کرائیے، ایک سیکنڈ، خاموش کرا اس کو، کون میری طرف کا ہے یہ خبر یہ پوجاری امام ہڈی پوجاری ہے گروپ میں، یہ خبر امام پوجاری ہڈی پوجاری، روک روک خبروں کو امن پوجنے چپ والا، کرو. امام حدیث اعظم پوجنے رحمۃ والا. اللہ علیہ کو ابے گالی چپ بکتا ہے یہ، ارے خبروں کو امام پوجنے اعظم والے رحمۃ ہڈی اللہ علیہ کو پوجنے گالی والے بکتا ہے ہیں. وہ ہے یہ. امن چپ ہے ہے کیا؟ کوئی نہیں، یہ خبر بولے گا پوجاری تو ہم ہڈی بھی پوجاری، بتائیں گے. خبروں کو علی پوجنے ساری والے، بھائی، ہڈیوں کو پوجنے والے. مہتاب اس کو سمجھا دے، آجا مدد میں امن آجا، چپ کر یا علی ساری کو. دستگیر ہر بلا کو چیر امن کیا مہتاب چپ اس ہوئی کو کر. تکلیف سمجھا دے. شریفوں کی لگاتے پارکٹی. مہتاب یہ سب کفار مکہ کا ریکارڈ چھوڑے، پھر بولے ارے یہ امن چیز ریموو حرام کر، ہے بولے تو مہتاب یہ ریموو کر چیز علی ساری جائز کو، نہیں ہے ریموو بولے کر. تو یہ کفاروں کے ابے واسطے تم مجھ سے آیت ہے، بات کرنا بے علی یہ ان ساری. کے واسطے ہے، یہ ان کے ابے واسطے. تجھے چپ رہنا ہے. پہلے بولنا امن سیکھ. گیا میں نہیں پہلے دے بولنا ٹھیک ہے، سیکھ. نکال علی دیا اس ساری کو، کو ریموو کر. ریموو کر جو دیا اس کو. کوئی انٹرپشن سارے کر لوگ رہا ہے اس کو خاموش ہو ریموو جاؤ، کر ڈائریکٹ. صدام کو بھی نکال ابھی. کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں. صدام بھائی کو میں نے خاموش کرایا تھا، وہ ہو گئے تھے. یہ خبروں پہ جا کے انجوائے کرنا کہاں سے آیا ہے؟ یہ یہ پھر خواجہ آیا، مدد یہ میں پھر آ آیا. جا، تیرے یا باپ کے گھر میں دستگیر لکھا، ہر تیرے بلا کو باپ کے گھر چیر، میں، یا ابے تو معین الدین بلاک کیوں تیری نہیں چشتی اماں کر رہا ہے؟ کہتی لگاتے تھی ریموو ابلیس کر، پارکٹی. چھلنے بلاک کے کر. مزار یہ پر. خبروں کے نے جا کے انجوائے کرنا کہاں سے آیا یہ؟ تیری ہاں اماں یہ ابلیس کفار چھلنے کے مزار مکہ پہ کا جاتی جا تھی پڑے آیا. البانی کے ساتھ. ارے کیا ہی بے، تو کیوں تو تیرے اس کو البانی بلاتا ہے کے یہاں پہ سپول سے نکلے کنٹینیو؟ ہوئے مچھر. سب لوگ رک جاؤ، سب لوگ رک جاؤ، رک جاؤ سب امن لوگ. یہ کون ہے سرفراز حبیبی؟ پھر سارے تمہارے میوٹ کرو. واسطے کیا آیا؟ تمہارے واسطے کہ خبروں تیرے میں گھر جا کا، کے جاہل انجوائے کرنے انسان ہے آیا؟ تیرے ہی گھر کا ہے ہاں مہتاب. پھر یہ سرفراز خبروں ابھی کے نے جا کے تیرے ہی گھر انجوائے کا ہے. کرنے آیا تمہارے واسطے؟ ارے علی ہاں ساری، اے یہ علی تھوڑے ساری مجھ سے دنوں میں بات کرے گا؟ نمازاں پڑھو رے، روزے مجھ سے بات کرے گا؟ روزے رہو رے، حج کرو رے، بولے ابے تو مجھ اپنے سے آپ بات حج کر کریے کے گا بے آیا جاہل. بولتے. تمہارے باپ کا علی کیا ابے ہے؟ ساری بھائی ہاں یہ جاہل، بیوقوف دین میں انسان ہے کچھ بھی کیا؟ تحویل کر یہ لو. آئی ہے، اس کے اور بعد سے ابے بات یہ جاہل مجھ سے دین بات میں بیوقوف کرے کچھ گا؟ بھی انسان ہے. تحویل کر لو، تمہارے باپ کا گیا. قسم سے یار، کون ہے یہ بندہ؟ امن میں اس کو بار بار ڈھونڈوں تم اچھے سے. لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم لوگ یہ ہمارے علی میوٹ کرو، ساڑی سمجھ ہے. نہیں آتی سنو ہے. سنو 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 سنو، اب رک خبروں جاؤ سب پہ لوگ. جا کے یہ تمہاری اماں بہنا پھر مجاوروں سے چپ وسیلہ کر لے کے کے اگر پیدا مجھے کر کچھ رہی تم سمجھ نہیں لوگوں آ رہی کو. ہے. پھر کیا بولے تو یہ امن ہمارے بھائی باپ ہے، یہ ان خود کے ڈوٹ باپ ہے، وہابیوں کی ان ڈوٹ تمہارے پہ اصلیت، خود جا نہیں کے معلوم. ان ڈوٹ پہ ہاں جا کے یہ ہے ریکویسٹ وہابیوں والا کی کرو، اصلیت، ریکویسٹ والا. وہاں پہ جب ریموو کر یہ رہا ہے تو دیکھ وہابیوں وہاں کی پہ اصلیت بلاک ہے. ہے، ان ڈوٹ پہ جا کے بلاک آپشن ہوگا، بلاک کر وہاں. کیا اس کو وہابی ہے کر یار دیا ہے، بیر بیر اگر ہے پتہ نہیں. یہ وہابی ہے علی ساڑی، یہ امام ابے اعظم رحمۃ وہابی اللہ ہے، علیہ کو وہابی تیرے سلام گالیاں پر تو بھی دیتا ہے. نہیں کر رہا ہے. کوئی بھی اس انسان کی گانا اصول اسی پھاڑوں گا میں میں سے بنایا کل. جاتا ہے، اسی لیے تو رک ہم جاؤ لوگ اپنا سارے پلیٹ لوگ، فارم رک جاؤ رکھتے ہیں. سارے لوگ رک جاؤ. رضا تیرا 1 منٹ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے؟ چل 1 بول. منٹ نہیں بھائی ہوا یہ تھا. تنویر غلط نہیں ہوا لینگویج تھا. استعمال کر رہا ہے یار. رک جاؤ سارے اے لوگ، رک جاؤ. سرفراز چل یہ نکل. تنویر یہ ان کے تنویر یہاں غلط عام ہے. لفظ استعمال کر رہا ہے، یہ ایک رک دم تمہارے رک نصیب ہے، رک تمہارے نصیب ارے ہے. رک جاؤ سب لوگ، رک جاؤ سب لوگ، میوٹ کر لو سب لوگ. احمد رجا اللہ رجا کہتا ہے کہ رجا کی جاؤ جو اپنی مکاری حاجت پوری کرو، الحمدللہ پانی آج لے ہم کر نے دو. یہاں پر یہ واضح کی ہے. ابے گدھا کہیں اس کا، کو ابھی تو کیا قیامت بول تک رہا یاد ہے رہے سچ گی. میں؟ ابھی تیرا دیکھو ٹرن ہے دیکھو، کہ وہ یہ بول رہا گالی ہے؟ بک رہا ہے تو میں سارے لوگ خاموش ہنسی آ رہی ہے رہو. صدام بھائی رک جاؤ، صدام بھائی جھوٹ رک کیوں جاؤ. بول صدام رہا ہے کہ مکاری آپ امن کی تم کو مکاری تو یہ ہم نے کیا برازیل یار ہے؟ راجا بھائی یہ کیا برازیلی، کون برازیل ہے یار؟ یہ کیا جاہل یا انسان ہے یار تم برازیل. یہ وہی یہ لڑکا ایسے ہے، بات کرتے ہیں وہاں پہ، یہ وہی لڑکا یہ ہے ایسے جس بات سے کرتے رجا کی ہیں، ٹھکائی ہو رہی ہے. یہ وہاں پہ ایسے ہی بات کرتے ہیں. ابے دیکھ کیا حرکت ہے، اللہ اکبر یار. چلے امن میرا ٹائم شروع تم سے لوگوں کریے. کو بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم پر آؤ، ہمارے پلیٹ فارم پر آؤ، تم لوگوں کو سمجھ آتی نہیں ہے. تم اگر لوگ ایک تیرے بیوقوف پلیٹ انسان فارم ہو. پر، اگر تیرے بچاؤ پلیٹ تم فارم لوگ پر کے ہم لیے. ہوتے، رک جا تیرے. ہمارے پلیٹ فارم پہ صدام کوئی بھائی، انسان ایسی حرکت نہیں کر صدام بھائی سکتا، 1 1 منٹ. سیکنڈ میں ہم بلاک کر دیتے ہیں اس کو. صدام بھائی اگر ان کے پلاٹ مہتاب تیرے پلیٹ فارم پر ہم ہوتے تو اب تک تو مجھے کب کا ریموو کر چکا ہوتا، کسی کو میں کیونکہ یہ پھنس کو چکا ہے. کر دوں گا. یہ دیکھو ایک چل تو اب ٹھیک اس کا ہے، اب ٹائم یہ لگا. کون حرکت کر رہا ہے؟ یہ کون ہے بے؟ بند کوئی بھی کر بندہ دو. ہو گالی سکتا ہے نا بک ہمیں اسے گالی بدنام بک کرنے بک کے رہا لیے. ہے، گالی کون بک ہے بے؟ اسے گالی بک اس کی ماں بہن کی گالی بک. وہابیوں کو شان ہے گالی دینا، ہے نا صدام یہ بھائی؟ دیکھو، یہ تمہارے لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں. ارے جیسے جو تو نے بھی بیکار ہے گالی اس دی کو تھی. گالی بک لو نا. جیسے یہ بھاگا
रहा था अगली बार में तूने किया तो तुझे रिमूव कर दूंगा। अमन तू यार क्या खुदा यार की गाली इंसान यार, सुनेगा। तू सुन अमन सुन। रुको सद्दाम भाई, तनवीर भाई रुक जाओ, सद्दाम भाई सारे लोग रुक जाओ। चल मेहताब शुरू कर, टाइम शुरू। सुन, ब्राजील को रिमूव कर तू अभी, पहले रिमूव कर, तरीका बात हो रहा है, तरीका से होगा। ब्राजील को रिमूव करके ब्लॉक कर अभी। अभी करता हूँ।
हमारे तरफ का चलो हो इसको कोई भी एक हो। एक मौका दे देता हूँ, अब की बार में इसने ऐसा किया तब कर दूंगा। ये तेरे ही तरफ का है ब्राजील। कौन है मुझे नहीं पता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो भी ऐसा करेगा तू ब्लॉक करेगा, डायरेक्ट ब्लॉक करेगा, चाहिए सदाम ठीक हो ठीक चाहे कोई भी हो। ठीक है ठीक है। यार सुन इधर, रजा भाई का 36 मिनट या 37 मिनट कुछ हुआ था सेकंड। ठीक है ठीक। हाँ चल, इनको जो है अभी से टाइम ठीक है रजा भाई, आपका टाइम शुरू हो रहा है। चल तू 2 मिनट ले ले हटा। चल रजा भाई, आपका अल्हम्दुलिल्लाहि शुरू रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। इससे मैंने सवाल एक किया था कि एक दलील पेश कर दे जिसकी भी तू तकलीद करता है इमाम की, उसने ये कहा हो कि सीता की पूजा करना शिरक है। क्योंकि हमारा तो वाज़ेह है अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस अहल सुन्नह वल जमात का कि हमें कुरान और हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह मसले मिलते हैं। हम लात मनात उज्जा की उसी में शुमार करते हैं, वो इंशाअल्लाह जब हम दलाइल पेश करेंगे। लेकिन इसने कहा मैं मुक़ल्लिद हूँ, तो जब तू मुक़ल्लिद है तो तू इसको शिर्क मानता है। तो अब मुझे सिर्फ इतना बता दे कि सीता की पूजा करना किस इमाम की तकलीद से तूने साबित किया है कि वो शिर्क है। तो मुक़ल्लिद है तो शरीयत में अपना बिल्कुल भी कुछ अंदाजा या कयास नहीं कर सकता है। तू ताबे है अपने इमाम के, तो तुझे चाहिए कि तू एक दलील पेश करे कि राम की पूजा करना ये शिर्क है, इसकी भी तू तकलीद करता। अच्छा कहता है कि किसी मुजतहिद का इज्तिहाद कुरान और हदीस की रोशनी में होता है, वाज़े नहीं होता। अबे जब तू तस्लीम कर लिया कि कुरान और हदीस में वो चीज मौजूद है लेकिन वाज़ेह नहीं है, तो ये तो मेरा दावा हो गया ना। हम तो ये कहते हैं ना तेरे बकौल के गैर नबी की बात बगैर दलील के मानना। उसने कुरान और हदीस को सामने रखा है ना, तूने खुद तस्लीम किया है। धोखा क्यों दे रहा है अवाम को? तूने खुद माना है कि जो वाज़ेह ना हो, यानी मुजतहिद जो है वो कुरान और हदीस से ही निकालता है। खुद कहते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह जो है वो लाखों मसले जानते थे, हर मसला कुरान से इस्तेंबात करते थे। जब हर मसला कुरान से इस्तेंबात करते थे तो जाहिर सी बात है हर मसला उन्होंने कुरान से इस्तेंबात किया होगा। तो भैया मुझे बता दे कि ये फिर तो कुरान और हदीस में ही मिली ना इसकी दलील। जब कुरान हदीस से इस्तेंबात करते थे तो फिर ये क्यों कह रहा है कि कुरान और हदीस में नहीं होती मौजूद? हो गया टाइम तेरा आपका टाइम। ओवर हो गया रजा, रुक जा। अल्हम्द लगा शुरू कर दे मैं तो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। कहता है कि किस इमाम की तकलीफ से तू ये साबित करेगा कि सीता की पूजा करना ये शिर्क है। मैंने इससे कहा था ये जाहिलाना सवाल अब मत करना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 2 अल्फाजों में मैंने इसका जवाब दे दिया था। वो ये कि जब हम ये कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो हम कलमा जब पढ़ते हैं तो हम शुरू ही में कहते हैं कि नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के। अब अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है, चाहे पत्थर हो, हजर हो, शजर हो, सीता हो, गीता हो, राम हो, कोई हो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ठीक है, इसमें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ मक्कारी मत देखा। दूसरी बात कहता है कि ये हमारा ही मौक़िफ़ साबित हो गया क्योंकि मुजतहिद ने इज्तिहाद कुरान और हदीस से ही किया है, तो उसके पास दलील है। तो अब मुजतहिद ने इज्तिहाद कुरान और हदीस से किया है क्योंकि वाज़ेह दलील मौजूद नहीं थी। ठीक है, तो अब ये मुजतहिद का इज्तिहाद है, यानी कि उनकी इस्तिलाहत है, ये उनका इज्तिहाद है। कुरान हदीस से ये वाज़ेह दलील उनके पास मौजूद नहीं है, ना ही तेरे पास मौजूद है। अगर वाज़ेह दलील मौजूद होती तो तुम मुजतहिद की बात क्यों मानता? क्यों मानता मुजतहिद की बात? तू तो यही कहता ये कुरान का मसला है या हदीस का। मुजतहिद का इज्तिहाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुरान और हदीस को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वो मसला अखज़ किया है। तो अब जो वो मसला है वो मुजतहिद का ही है और मुजतहिद का माना जाएगा। कुरान और हदीस से उसको ये नहीं कहा जाएगा ये कुरान में ये लिखा है या हदीस में ये लिखा है, उसको मुजतहिद की ही इस्तिलाहत मानी जाएगी, मुजतहिद का इज्तिहाद माना जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता कि कुरान और हदीस से वो वाज़ेह मौजूद होता तो तू अपने माखज़ में कभी ये ना कहता कुरान हदीस, बस तू इसी पर मौकूफ रह जाता। तू कभी ये ना कहता कि इज्तिहाद इजमा। इज्तिहाद और इजमा नाम लेना ये तेरा साबित कर गया कि अमन टाइम हो गया मुजतहिद का इज्तिहाद। टाइम हो अबे गया अभी तो बोलना शुरू किया था मैंने। 2 मिनट 6 सेकंड हो गया, अभी शुरू किया है तू। चल 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 ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज इसको छोड़ूंगा नहीं। पहले तो इसने खुद कहा था कि मैं मुक़ल्लिद हूँ। जब मैंने सवाल किया था इससे कि सीता की पूजा करना शिर्क है, तो वहां इसने ये नहीं कहा था। इसने कहा अरे हम तो मुक़ल्लिद हैं। अब अपना लफ्ज बदलते हुए पलटी मारी अमन ने, क्योंकि इसे पता है कि ऐसी कोई दलील मिलेगी नहीं कि किसी इमाम ने कहा हो कि सीता की पूजा करना शिर्क है। तो अमन ने यू टर्न लेने की कोशिश की और पलटी मारते हुए कहा अरे मैं तो कहता हूँ कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मैं अल्लाह को ही माबूद मानता हूँ। तो अब मुझे बता दे, तो तू अल्लाह को माबूद मानता है तो तेरी तो तकलीद खत्म हो गई। तकलीद खत्म हो गई, तूने रिसालत का भी इकरार कर लिया और तूने कुरान का भी इकरार कर लिया, अल्लाह की वहदानियत का भी इकरार कर लिया, तो तेरी तकलीद खत्म। अगर तू कहेगा कि इस लफ्ज से तकलीद खत्म नहीं होती, तो मैं भी कहूंगा कि मेरे कुरान हदीस इजमा और इत्तिहाद कहने से मेरे दलाइल खत्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तूने तस्लीम किया है कि अशहदु अल्लाह के अंदर तमाम की नफी है। क्यों? अब मुझे बता दे कहाँ है नफीस के अंदर, सीता की, राम की, लक्ष्मण की? तो कहेगा भैया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर ला का लफ्ज है, उससे तमाम माबूदों की नफी हो रही है। तो मैं भी तो जाहिल मतलब को जब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगरचे वो वाजह नहीं है कुरान हदीस में, लेकिन हमको उसूल मिल रहा है ना। जिस तरीके से ये नाम के साथ नहीं दिखा सकते कि सीता की पूजा करना शिर्क है, उसी तरीके से तब से मैं यही कहता रहा हूँ कि नाम के साथ जो तू कह रहा है कि इज्तिहाद करेगा हाकिम, जब उसकी बात मानी जाएगी, उसका कुरान हदीस से कहाँ लेना देना है? कहाँ लिखा है कुरान में? तो बता, सीता और लक्ष्मण की पूजा करना कहाँ लिखा है कुरान में वो शिर्क है? तो तू कह रहा नहीं इससे साबित हो गया उसूल से। तो जब इस उसूल से साबित हो गया तो उस उसूल से भी साबित हो गया कि जो भी इज्तिहाद करेगा हम उसकी मानेंगे। टाइम हो गया राजा भाई, रुक जाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। कह रहा है कि उसूल से साबित हो गया। उसूल से क्या? उसमें वाज़े मौजूद है कि नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के। तो ये उसूल क्या है? अल्लाह के सिवा तो कोई माबूद है ही नहीं, क्योंकि यहाँ नफी हो गई तमाम की। और कह रहा है कि हमारा भी उसूल से साबित हो गया। जब तुम उसूल से मुजतहिद की बातों को तस्लीम करना, अपने लिए हुज्जत बनाना मान रहे हो, तो अपने घर के इस उसूल को कब रद्द करोगे? क्योंकि तुम्हारे ही घर का उसूल मैं तुम्हें पेश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अपने ही घर के उसूल में फंस रहे हो। वो मुजतहिद का इज्तिहाद है। मुजतहिद का इज्तिहाद कुरान और हदीस की दलील नहीं है, मुजतहिद का इज्तिहाद है, जिसको तुमने तस्लीम करने की बात कही है। तो अब मुजतहिद के ना तो नबी है और ना ही मुजतहिद के पास कोई ऐसी दलील मौजूद है, क्योंकि वो मुजतहिद का सिर्फ इज्तिहाद है जो कुरान और हदीस से उनने समझा और मसला अखज़ किया इस्तिलाहत के साथ। तो ये मुजतहिद का इज्तिहाद है। तो अब तुमने मुजतहिद की बात मानी, तो मुजतहिद की बात मानते ही तुमने उसकी तकलीद की और तुम हो गए मुशरिक अपने घर से। अब तुम कहते हो ये उसूल आ गया हमारे पास, तो ये उसूल तुम्हारे पास नहीं, ये उसूल तकलीद करने वालों के होते हैं। गैर मुकल्लिदों का उसूल ये होता है जो कुरान और हदीस में आया उसको मानेंगे, और गैर नबी की बात को तो बगैर दलील हम मानेंगे ही नहीं। तो गैर नबी की बात, तो अब ये मुजतहिद इज्तिहाद करेगा, गैर नबी है, तो लिहाजा तुमने अगर गैर नबी की बात को मान लिया तो ये तुमने तकलीद कर ली, और तुम्हारे ही घर वाले कहते हैं ये शिर्क है। तो यहाँ से तुम मुशरिक साबित हुए, और वो भी बहुत बड़े। और कहते हो हमें उसूल मिला है। अरे उसूल तो गैर मुकल्लिदों के होते ही नहीं है, गैर मुकल्लिदों का होता है कुरान और हदीस पर अमल करना, जो वो नहीं करते। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्तिहाद वाली हदीस शरीफ की नफी कर देते हैं अपने उसूल के तहत। उन्होंने कहा इज्तिहाद, लेकिन मुजतहिद गैर मुकल्लिद कहते हैं कि हम बगैर नबी गैर नबी की बात को बगैर दलील मानेंगे ही नहीं। तो अमन टाइम हो इज्तिहाद गया तो तुमने ही तुम्हारा, अमन रद्द कर दिया। अमन तुम्हारा टाइम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या है यार, कैसा मुनाजिर है, इसको समझ ही नहीं आ रहा, सवाल क्या कर रहा हूँ जवाब क्या दे रहा। मैंने कहा कि मैं कुरान हदीस इजमा इज्तिहाद इन सब का कायल हूँ, लेकिन तकलीद का कायल नहीं हूँ। क्या वजह है कि ये मन इतना लाचार हो गया है कि मुझसे जबरदस्ती तकलीद बनवा रहा है, जिसकी दलील कुरान और हदीस और इजमा इज्तिहाद में है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि मैं कुरान को भी मानता हूँ, इजमा को भी मानता हूँ, इज्तिहाद को भी मानता हूँ, इज्तिहाद को भी मानता हूँ। तो कह रहा है कि तकलीद को मान लिया। मैंने कुरान भी माना, हदीस भी मानी, इज्तिहाद भी, इजमा भी, तो मुझे इसमें तकलीद दिखाना
کہ تقلید ہے, میں تو تقلید کو مانتا ہی نہیں, تو مجھ سے کیوں کہلوانا چاہ رہا ہے؟ میں تو اجتہاد کو مانتا ہوں. تو کہہ رہا ہے نا کہ اجتہاد کو ماننا تقلید ہے, تو میں تیری بات کیوں مانوں؟ تو یا قرآن سے دکھا, یا حدیث سے دکھا, یا اجماع سے دکھا, یا اجتہاد سے ہی دکھا دے کہ کسی مجتہد نے کہا ہو کہ اجتہاد کو ماننا تقلید ہے. عادل بھائی بند کر دیجیے. کسی اجتہاد مجتہد نے کہا ہو کہ کسی مجتہد کے اجتہاد کو ماننا تقلید ہے, تو میں مانوں گا. میں ان چار سے ہٹ کر کہیں بھی نہیں جانے دوں گا. تو مجھ سے کہلوانا چاہ رہا ہے زبردستی, لیکن تو خود سوال کر پا رہا ہے نہیں. اچھا, کہہ رہا کہ اصول ثابت ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو اس کے اندر آئے گا. تو تم مجھے بتا دے اس کی کیسے دلیل کرے گا, تطبیق کرے گا, منطبق کر. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, والدین کے چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب تو نے کہا کہ اس اصول میں تمام آ گئے ہیں. اب مجھے صرف اس میں واضح کر دے کہ جب تو واضح مان گیا کہ اس میں سب آ گئے ہیں, تو اس میں تو مجھے رام کا لفظ نہیں ملا, سیتا کا لفظ نہیں ملا. یہ کہاں سے اصول تو لے کر آیا ہے؟ دوسری بات, اگر یہ اصول مطلق تو بولا ہے, تو نے کہتے سب آ گئے, تو والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, رسول اللہ کی حدیث ہے, تو اس کی تطبیق کر کے دیکھا. اب میرا سے 12 سوال ہے کہ میں چاروں چیز کو مانتا ہوں, اجماع, اجتہاد اور قرآن اور حدیث, لیکن یہ تقلید کہاں سے آئی ہے؟ تقلید تو بتا. تو یہ تو کہہ رہا ہے, میں تیری بات کیوں مانوں؟ تو کون ہے میرے لیے؟ آپ کا ٹائم رضا بھائی ہوگا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کہتا ہے کہ میں تو اجتہاد اجماع کو مانتا ہوں, ان چار اصولوں کو مانتا ہوں, تقلید کو نہیں مانتا. کہہ رہا ہے کہ تو تقلید کہہ رہا ہے, تو تو بتا کہ تقلید کیوں مانوں میں تیرے کہنے سے؟ تقلید کیا ہے تو بتا. جناب کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میں نے جو کہا ہے وہ اسی کے گھر سے کہا ہے. اگر تو ان چار اصولوں کو ماننے میں دلچسپی رکھتا ہے, تو تو اپنے گھر یعنی غیر مقلدیت کو, جماعت کو لات مار, کیونکہ غیر مقلد یہ کہتے ہیں غیر نبی کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے اور مجتہد نبی نہیں ہے. تو اب مجتہد نبی نہیں ہے, تو کہہ رہا ہے کہ میں مرتے دم تک مجتہد کی کو مانوں گا, یہ اصول مانوں گا. تو یعنی کہ اپنے گھر کے اصول سے مرتے دم تک تقلید کرے گا, اور کہہ رہا ہے مرتے دم تک تقلید کو نہیں مانوں گا. یعنی کہ ایک طرف سے تقلید بھی مانے گا, یعنی مجتہد کی مان کے مرتے دم تک, اور تقلید بھی نہیں مانے گا. یہ کون سا مناظر ہے؟ میرے یہی سمجھ میں نہیں آیا آج تک. یعنی کہ مجتہد کی بات کو ماننے کو جو اس کے گھر والوں نے کہا ہے یہ تقلید ہے اور یہی شرک ہے, تو یہ مرتے دم تک شرک کرے گا اور شرک بھی نہیں کرے گا. عجیب و غریب ہے. تو میں یہاں پر ہی آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غیر مقلد ہے. ان کے اصول آپ نے سنے, آپ نے ان کے ادلہ شرعی سنے, قرآن, حدیث, اجماع اور اجتہاد, مجتہد کا اجتہاد. تو اجتہاد کو مان کر کے یہ مقلد ثابت ہوئے, جو کہ یہ لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں ہم غیر مقلد غیر مقلد. یہ حقیقت بات ہے, یہ غیر مقلد نہیں ہے, یہ تقلید کرتے ہیں ہر مسئلے میں, لیکن اسی کا انکار کرتے ہیں. وہی کہتے ہیں نا کہ جہاں کھاؤ وہیں چھید کرو. یہ تقلید بھی کرتے ہیں اور اسی کا انکار کرتے ہیں. الحمدللہ آج ہم نے ان کے چہرے لوگوں کے سامنے لا دیے, اور فیصلہ الحمدللہ آپ لوگ کے سامنے ہاتھ میں ہے کہ جو ان کے بارے میں فیصلہ کرو. یہ لوگ تقلید کر رہے ہیں اپنے اصولوں میں, اپنے ادلہ شرعی میں. ٹائم ہو گیا یہ مشرک ثابت ہوئے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. میں نے اس سے یہ پوچھا, میں قرآن کو بھی مانتا ہوں, میں حدیث کو بھی مانتا ہوں. سرفراز بھائی اس کو بند کر لیجئے, مہتاب بھائی میرا ٹائم روکیں. سرفراز بھائی اس کو بند کر لیجئے, تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ کر لیجئے گا ساری چیزیں. اب سن لیجئے, جب یہ مر گیا ہے بس اس کا آخری سٹیج ہے, انشاءاللہ اس کو دفنا دوں. چالو کر مہتاب, چالو کر. جی مہتاب بھائی شروع کریں. جی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. میں اس سے بولا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں, حدیث کو مانتا ہوں, اجماع کو مانتا ہوں, اجتہاد کو مانتا ہوں, لیکن تقلید کو نہیں مانتا. اس نے کہا کہ یہ تقلید ہی تو ہے مجتہد کی بات کو ماننا. میں کہہ رہا ہوں یہ میں کیوں مانوں؟ تو کہہ رہا ہے نا, میں تیری بات کیوں مانوں؟ مجھے قرآن سے دکھا دے, حدیث سے دکھا دے, اجماع سے دکھا دے. جب ہماری ابھی شرعی ادلہ طے ہی نہیں ہوئی, اس پر ہم نے ابھی فکس ہی نہیں کیا, تو گھر والوں کو پیش کیوں کر رہا ہے؟ گھر والوں کو پیش کر کے تو نے جہالت دکھائی نا. پہلے شرعی ادلہ تو طے ہو جائے, پہلے یہ تو طے ہو جائے کہ ان چاروں کو مانتے ہیں نہیں, اس کے بعد گھر والے آئیں گے نا. یا تو کہہ دے
کہ تقلید ثابت کرنے کے لیے میں اہل حدیث کے عالم کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے تب سے بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں، اس کو تقلید بھی ثابت کرنی پڑی تو الحمدللہ اہل حدیث کی چوکھٹ پہ اس نے بھیک مانگی عالم سے آ کر کہ آپ سے میں بھیک مانگتا ہوں، آپ تقلید کی وضاحت کر دیں. میں تیری بات کیوں مانوں امن؟ میں تیری بات تب تک نہیں مانوں گا جب تک تو یہ نہ دکھا دے کہ اس مجتہد نے ہی کہا ہو کہ میری بات کو مانو تو یہ تقلید ہے. تیری بالکل نہیں مانوں گا. قرآن پیش کر، حدیث پیش کر. اچھا، اب دیکھیں اس کا جھوٹ، اب دیکھیں کیسے بھاگے گئے. کہے گا میں نے نہیں بولا. تمام لوگوں نے سنا ہے، کہہ رہا ہے، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے کہ کسی غیر نبی کی بات، یہ تو بعد میں بولی اس نے، پہلے بولا کہ اس کے عالم کہتے ہیں کہ مجتہد کی بات ماننا تقلید ہے. چل میرے کسی عالم سے یہ دکھا دے کہ مجتہد کی بات ماننا تقلید ہے، میں یہیں پہ شکست لکھ دوں گا. مہتاب بھائی، اس نے یہ کہا ہے، مناظرہ یہیں ختم کرتے ہیں کہ اس کے عالم نے کہا ہے کہ مجتہد کی بات ماننا ہی تو تقلید ہے. یہ کس عالم نے میں نے کہا ہے کہ مجتہد کی بات ماننا تقلید ہے؟ میں یہاں پر شکست لکھ دوں گا اس معاملے میں، اور میں اپنے عالم کے آگے سر جھکا لوں گا. ٹھیک ہے، چلو چل امن. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کرنی ہوتا عالم ہے، کے آگے کرنی سر نہیں جھکا ہوتا دے ہے. گا مطلب عبادت کر دے گا، اس کو رک سجدہ جاؤ کرے گا. صدام بھائی ریموو کرنی روک نہیں. روک روک تو ریموو کر پہلے، ریموو کر. رک جاؤ صدام بھائی رک نہیں جاؤ. رک نہیں رہا، مت کر مت. میرے دو لوگوں کو تو ریموو کیا نا، اور میں نے خود تم انسسٹ کیا ریموو کرنے کے میرے لیے. عادل نے اسکرین شیئر کی، میں نے اس کو ریموو نہیں کیا. سرفراز نے اسکرین شیئر کی، میں نے اس کو میں ریموو نے نہیں نہیں، کیا. میں چیٹنگ کر رہا ہوں، میں کہیں کنٹیکٹ سے لکھ رہا ہوں، وہاں پہ نہیں دیکھ رہا دونوں ہوں. نے شیئر کی ہے، میں نے کسی کو ریموو نہیں کیا. صدام بھائی اگر آپ کوئی خاموش رہیں. بولا ہوتا تو میں 1 منٹ میں کہتا تو ریموو کر، نہیں تو ریموو کرے گا. نہیں خاموش رہا، نہیں نہیں بولیں روک گے. سکتا تھا. نہیں میں ارے مانوں گا خاموش، ہی. ڈرامہ تو کر رہا ہے تو. ارے خاموش تیری رہے. عدل کہاں ہے؟ تیری عدل کہاں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. ابے میں نے ریموو کروایا کہ نہیں تیرے کروایا؟ لوگوں ارے امن، وہ تو گالیاں ڈرنا دے کیا رہا ہے؟ تھا. ریموو عادل کر دے رہا ثانی اس کو میں نے ریموو کروایا کہ نہیں کروایا؟ براجیل کو ارے وہ ریموو کروایا کہ اب نہیں ریموو ایک منٹ کروایا؟ ایک منٹ. پہلی بات وہ میرے چل ہو بیچ گیا، میں وہ بولے ریموو ہیں، ہو ٹھیک گیا. ہے. امن دیکھ، چل میں نے ہو گیا. چل اس کو پھر سے نہیں شروع کر، ہوا اس کو ہے بھائی. یہ دیکھ کہ ویڈیو آن کیے ہوا ہے. امن دیکھ، تو ریموو کر. عدل کے اوپر قائم رہے امن. تو دماغ مت خراب کر، ریموو کر تو. میرے ابے تیرے دو لوگوں کوئی کو بھی تو نے سن. کہا تھا ابھی اب کی برکت بار بھائی میں دیکھ، ابھی تیرا برکت بھائی یہاں پہ ہے نا. برکت بھائی اگر بولیں گے تو میں کہوں گا برکت بھائی کو ریموو کر. سن تو لے. کیونکہ میں میری تو جو سن لے، کرائٹیریا ہے جو ہے تو ریموو کر. میری دیکھ تو امن سن ڈرامہ لے. مت کر تو. ریموو کر امن میری تو پہلے. سن لے. ہاں بول. میری سن. تو نے کہا تھا آپ کی جو اسکرین شیئر کرے اس کو ریموو کر دیجیے. میں نے تیرے دو ساتھیوں کو اسکرین ریموو شیئر نہیں کرے. کیا. ٹھیک ہے، ہاں. میں نے وہ کہا کہ اسکرین جو بولے اس کو ریموو کر. شیئر کر رہا تھا وہ برازیل، اس کو تو نے بولا اسکرین شیئر کرے ابے تو ریموو کر دینا. برازیل تو ریموو کروایا تھا. ریموو کروایا تھا کہ نہیں کروایا؟ میں نے برازیل کو ریموو کروایا تھا. علی لیکن میں نے ساری کو نہیں ریموو کیا تھا. کروایا بات تھا. ارے کر دے نا، کیوں ڈر رہا ہے؟ کرنا عادل تو کر. اس کو کر کے ڈر کیا کون رہا ہے؟ تو اس تو کو ریموو کرنا کر تو. دے، اس کو ریموو تو کر کیوں دے، ڈر بات رہا ہے ہوگی. ان سے؟ اب اس ارے کرے گا گدھا سے. دماغ خراب کر رہا ہے. تو پھر کیوں تیرے اتنا گھبرا عدل رہا ہے؟ نام کی مہتاب کوئی تیرے شے میں ہی دماغ نہیں نام کی ہے. کوئی چیز ہے؟ تیرے میں کوئی عدل دماغ نام کی تیرے چیز پاس ہے؟ کوئی شے ہے کہ اتنا نہیں زیادہ ہے؟ کیوں بول رہا ہے؟ یہ تو اتنا زیادہ بولتا کیوں ہے؟ اے یہ چپ دیکھ بیٹھو تو چل. سرف ایک ثانی لمٹ میں ہمارے رہ کر بھائی ہے، بول. ان کو بھی چل ریموو امن، کر امن تو. بول اب. اس کو بھی ریموو کر چل تو. چل چل. تو چپ کر چاپ ریموو. یہ خاموش کون رہے ہے؟ جو یہ مہتاب. کون فیصلہ ہے؟ کرے دیکھ. اس کو تیری جو ریموو کر. نوکری ہے وہی دیکھ کر. امن سن. امن پہلے میری بات سن. اگر ہم لوگوں کے بیچ یہ اصول نہ بنے نا تو بیکار ہے. چل میں ریموو کر ہمارے رہا لوگوں ہوں. کے چل اندر بھی ٹھیک ہے کرائٹیریا بننا چاہیے. میں کر رہا ہوں، ریموو کر رہا ہوں. رک جا. کرائٹیریا لوگوں کے اندر بھی بننا چاہیے کہ بھائی اگر ہم یہ لوگ ریموو کرائٹیریا کرتے ہیں تو والے ریموو ہوگا. عادل کو ریموو کرنا ہے، ٹھیک ہے. چل ریموو کر تو. صدام بھائی آپ ریموو ہو جاؤ خود. چلے گئے. چلے. ٹھیک ہے، شروع کر. چل تیرا ٹائم شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. کرنی نہیں ہوتا ہے، کرنی ہوتا ہے. کہتا نہیں کہتا ہوتا ہے. ایسے نہیں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غلطیاں کم کر، تلفظ ہو جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں تو مجتہد اور اجماع قرآن حدیث چاروں کو مانتا ہوں، جبکہ اس کے گھر والوں نے ہی خود یہ لکھا ہے کہ غیر نبی کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے. ارے میں نے اپنے گھر سے نہیں بتایا ہے تجھے تقلید کے بارے میں. تو یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ امن بتا رہا ہے، امن تقلید کی بات کر رہا ہے. ارے میں نے اپنے گھر سے نہیں بتایا. تو نے جو ادلہ شریف پیش کیے
تو تو غیر مقلد تھا، تو ان کو پیش کر کے خود ہی پھنس گیا اپنے گھر کے اصول میں، کیونکہ تو ہے غیر مقلد اور تو نے ادلہ شرعی میں بتایا مجتہد کا اجتہاد، تو تیرے گھر والوں نے کہا ہے کہ غیر نبی کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے، تو مجتہد کی اجتہاد کو ماننا تو نے کر لی تقلید، اور کہہ رہا ہے میں اس کو مانوں گا، یعنی کہ تو دبے الفاظوں میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی مسلسل مخالفت کروں گا، مسلسل مخالفت کروں گا، میں تو تقلید ہی کروں گا تو دیکھیں سامعین حضرات، اس کو میں نے یہاں پر مشرک ثابت کیا اسی کے گھر سے۔ اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور اس کو دھکا دیں، ٹھیک ہے، اور اس سے یہ کہے کہ تو غیر مقلد تھا، تو نے اپنے ادلہ شرعی یہ کیوں بتائے کہ قرآن حدیث، اور اس کے بعد میں تو آگے ایک قدم بھی کیوں بڑھا اجماع قیاس کی طرف، اجماع اجتہاد کی طرف کیوں بڑھا؟ نہیں بڑھنا چاہیے تھا کیونکہ یہ غیر مقلد ہے۔ تو یہاں پر ہی ہم نے الحمدللہ اس کا چہرہ واضح کر دیا ہے، یہ غیر مقلد ہے اور تکلیف کی بات کر رہا ہے، تیرے گھر کا اصول پیش کیا ہے، فتوا بھی تیرے ہی گھر کا لگایا ہے، الحمدللہ ہم اپنے گھر کی کوئی بات نہیں کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں تو رجوع کر کہ یہاں پر ہی میں نے غلط ادلہ شرعی پیش کر دیے تھے، اب میں چل صحیح ٹائم کروں ہو گا، گیا اس کو تیرا، درست کروں ٹائم گا ہو گیا، اور پھر ٹائم سے ہو بات گیا شروع۔ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ہوتی ہے نا لہر کے اوپر جو جھاگ رہ جاتے ہیں نا وہی بچا بچی، پوری طرح سے ختم ہو چکا۔ میں نے اس سے جو سوال کیا ہے اس سے بھاگ گیا، اس نے کہا کہ میں مطلق کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اور اس کے اندر تمام معبودان باطلہ آ جائیں گے۔ اب میں اس سے پوچھتا ہوں، جب میں اس کو حدیث پیش کیا کہ رسول اللہ فرماتا ہے کہ والدین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، تو اس کو کیسے ثابت کرے گا؟ تو مطلق کہہ دیا نا کہ اس میں سب تمام آ جائیں گے، تو اس کو ثابت کر کے والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، وہ اس مطلق سے کیسے مبرہ ہوا، کیسے مستثنی ہوا، کیسے ایکسیپشن ہوا؟ دوسری بات، میں نے اس سے کہا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو مانتا ہوں، اجماع کو مانتا ہوں، اجتہاد کو مانتا ہوں، لیکن تقلید کو نہیں مانتا، تقلید کو نہیں مانتا۔ اب میں اس سے کہتا ہوں کہ تو کہہ رہا ہے کہ مجتہد کی بات کو ماننا تقلید ہے، میں تیری بات کیوں مانوں؟ تو مجھے کوئی دلیل تو پیش کر۔ دلیل تو پیش نہیں کر پا رہا۔ اس نے کہا کہ تیرے گھر والے کہتے ہیں، ابھی بات ہی تقلید پہ چل رہی، جب تقلید ثابت ہو جائے گی تبھی تو میں اپنے گھر والوں کی تقلید کروں گا نا، جب تو تقلید ثابت کر دے گا، ابھی تو تقلید تو ثابت کر دے تبھی تو میں تقلید کروں گا۔ اس نے ایک جھوٹ بولا، اب کے بھاگنے نہیں دوں اللہ کی قسم، اس کی اگر جواب اس نے کچھ اور دیا، اس نے کہا کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ مجتہد کی بات ماننا جو ہے یہ تقلید ہے، تو مجھے ایک عبارت پیش کر، کون سے عالم ہے جس نے یہ کہا ہو کہ مجتہد کی بات ماننا یہ تقلید ہے؟ میں یہاں پر اپنی ہار تسلیم کرنے کے لیے اس وقت تیار ہوں۔ اگر مہتاب بھائی اس نے اس کے علاوہ کچھ جواب دیا، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ایک عالم پر کہ مجتہد کی بات ماننا تقلید ہے، وہ عبارت دکھا کہاں پر ہے؟ جی آپ کا ٹائم یہی ہو گیا سوال، یہی سوال ہوگا اب، اس کا جواب دے جی۔ کون سی عبارت ہے وہ؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، اگر میری زبان سے اگر یہ نکلا ہو کہ اس کے عالم میں لکھا ہے کہ مجتہد کی بات ماننا یہ تقلید ہے، تو یہاں میں رجوع کرتا ہوں، اگر نکلا ہو، ویسے مجھے دھیان نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب میں اس سے یہ، معافی مانگ، معافی، تو نے جھوٹ بولا، معافی مانگ، جھوٹ بولا ایک تیرے عالم مجھ پر، معافی سن مانگ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے، معافی لیکن مانگ، اس نے جو حدیث شریف پر جھوٹ باندھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے حدیث شریف پر معافی نہیں مانگی ہے ابھی تک۔ چلیے وہ حدیث مجھے پیش تو کر چلو دیا، دھیان بھی نہیں ہے، سنو، اب تو میرے بیچ میں مت بول، دیکھیں بھائیو، ٹھیک ہے، ابھی روکیے، سن سن ٹائم سن روکیے مہتاب بھائی، سن لے، ٹائم روکیے۔ اس نہیں نے نہیں، ٹائم امن نہیں روکا امن جائے گا، میرے یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، امن ابھی یہ رک جا، غلط بات ہے، میں نے یہ کہا غلط نا بات ہے۔ ٹائم تجھے دیا جائے گا، بس اتنا بتا دے امن، ٹائم روک دے مہتاب بھائی، اس کا اتنا رکا۔ بتا دے، تو نے جو عالم پر جھوٹ بولا ہے وہ جھوٹ کی توبہ کر یہاں پہ، کہ میں توبہ کرتا ہوں اس پر جھوٹ بولا میں، اس کو جی یہی نہیں ٹائم پتا چالو کر، یہاں پہ، اس کو یہی نہیں ٹائم پتا چالو کر، کہہ رہا ہے چل کہ مجھے پتا ہی تو نہیں میں نے نبی، کہا ہے چل نہیں صحیح کہا ہے، ہے، صحیح ہے، چیز سن، میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے دھیان نہیں ہے میں نے کہا ہے نہیں کہا ہے، لیکن ارے بھائی یہاں تو نے جتنے سنا ہے لوگ بھائی، ہیں، سن، توبہ کر، یہاں توبہ توبہ، یہاں جتنے لوگ ہیں سب نے سنا ہے کہ تو نے حدیث شریف پر جھوٹ بولا، اس پر تو توبہ کر۔
اللہ کی دے- قسم میں نے حدیث کا کوئی جھوٹ نہیں بولا اور حدیث بھی تو پڑھا. نے تو نے یہ کہا تھا کہ تو نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ چھپی ہوئی بات کو باہر نکالنا. یہ تو نے حدیث شریف پر جھوٹ باندھا. میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہے. مفہومت بتا رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے. نہیں 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 نہیں، یہ نہیں تھے الفاظ تیرے الفاظ یہ نہیں تھے. تو حدیث شریف پر جھوٹ باندھا تو نے. اور میں نے یہ کہا ہے، دیکھیں سامعین، یہ اپنی جان چھڑا رہا ہے کیونکہ یہ پھنس چکا ہے چاروں طرف سے، اس لیے یہ اپنی جان چھڑا رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ قرآن حدیث میں جو واضح نہ ہو تو کیا واضح نہ ہو؟ یہ اپنی جان چھڑا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں نے حدیث شریف پڑھی ہی نہیں تھی. میں نے حدیث شریف پڑھی ہی نہیں تھی. میں تو مفہوم کی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تو نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سن لے بول مت، یہاں خاموشی سے سن. تو نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھپی ہوئی بات یہاں اس کا تو توبہ کر. یہاں پہلے تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا. اللہ کی قسم تو توبہ کر. اللہ کی معاذ اللہ استغفر اللہ. اس نے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لی. اس نے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی ہے کیونکہ اس نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور یہ لوگ، یہ میں کسی پر تہمت نہیں لگا رہا ہوں. سب نے سنی تھی وہ بات اور میں نے اس کی گرفت کی تھی. نہیں، تم لوگوں نے یہاں جھوٹ بولا ہے. ایسا نہیں، ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ایسا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نے حدیث شریف پر جھوٹ باندھا تھا، اس کی توبہ کب کرے گا؟ میں نے اسی وقت ٹوکا تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے. اب دیکھیے سامعین، یہ اپنی جان چھڑا رہا ہے، اپنی جان چھڑا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے اس نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جھوٹ بولا ہے. میوٹ نہیں ہوگا یہاں پر، نہیں کوئی میوٹ نہیں ہوگا. سن، میرا وقت چل رہا ہے، مجھے بولنے کا موقع دیا جائے. خاموش رہو، اپنی باری میں بولنا. ٹائم شروع کر، شروع سے دیکھیں سامعین، یہ گھبرا رہے ہیں یہاں پر، یہ گھبرا گئے ہیں یہاں پر، گھبرا گئے ہیں، اپنی جان چھڑا رہے ہیں. یہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں. میرے ٹائم میں مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں، اپنی جان چھڑا. میں نے ان سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بالنے والا بھی ثابت کیا، مشرک بھی ثابت کیا. تجھے سننے کی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ سن رہے ہیں. ہاں وہ سن رہے ہیں، جی بالکل سن رہے ہیں. ہاں بتا. کہ جب رجا بھائی نے یہ تجھ سے پوچھا کہ امن تو یہ بتا کہ اہل حدیث کے کس عالم نے کہا ہے کہ مستحدین کی باتیں ماننا تقلید ہے، تو اس کو ثابت کر. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں صرف کھا جاؤں گا یہیں پہ مناظرہ، نہیں تو تو کھائے گا بیسیکل. تو یہاں سن میں نے امن سن تو لے بات. ارے تو اب سن تو لے، جواب ہو تو دے تو دوں. تیرا ثابت کرنا ہے تو وہ کریں گے، نہیں تو تو ثابت. سن لے تیرا جواب لے. جواب لے. پہلی بات، جواب نہیں. ارے ثابت تو جب ہی کروں گا جب مجھے پتا ہوگا کہ ہاں میں نے پکے میں ایسا کہا تھا. لیکن ہم اہل ایمان لوگ ہیں، اگر ہو سکتا ہے، سن لے، ہم اہل ایمان لوگ ہیں، اگر ہم نے ایسا کہا بھی ہوگا تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں. چل میں بات اس لیتا ہوں، پکے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسا کہا ہے. لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، اس کا رجوع یہ کب کرے گا؟ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر جھوٹ باندھا، اس پر توبہ کب کرے گا؟ یہ تجھے لگ رہا ہے میں تمام لوگوں کے سامنے واضح کیا تھا کہ میں نہیں کیا ہے تو نے. نہیں مفہومن تیرے تو نے لیا ہی نہیں تھا. مفہوم کا تو نے نام نہیں لیا تھا. مفہوم کا تو نے نام نہیں لیا تھا. الحمدللہ ہم پورے ہوش میں ہیں. ہم نے ثابت کر دیا کہ تو مقلد مشرک ہے. پہلے وہ مجھے ریکارڈنگ سنا، پہلے میری ریکارڈنگ سنا. ہاں سنا میری ریکارڈنگ. ہاں لیکن تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، اس کی توبہ کب کرے گا تو؟
अच्छा अमन तूने शुरू में ये कहा था अच्छा कि मेहताब सुन मेहताब, इससे तौबा कब कराएगा? अमन एक बात बता सुन, अमन एक बात बता। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो झूठ बांधा है, इस पर तौबा कब करेगा ये? अच्छा अमन सुन पहले एक मर बात, गया। नहीं, डर कौन गया? मेरी बारी में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मेरी बारी में अपनी बारी में बोल लिया, मुझे बोलने नहीं दे रहा है, इतना डर रहा है क्योंकि मैंने इस गैर मुकल्लिद को मुकल्लिद मुशरिक साबित कर दिया इसी के घर से। कह रहा है तुझे अच्छा, तू बोलने देना, मुझे बोलने दे। अपनी गैर मुकल्लिद तू अपने आप को कहता है, मैंने मुकल्लिद साबित कर दिया मुशरिक तेरे ही घर से। अपने मुंह से गैर मुकल्लिद कहता है, मैंने मुकल्लिद साबित कर दिया तेरे घर से मुशरिक। ये तो नहीं कहता। हाँ तो अब खामोश रह, खामोश रह, खामोश रह, खामोश रह। सारे लोग खामोश रहो, सारे लोग खामोश रहो, सारे लोग खामोश लो। इसने मेरे बीच में बोलना शुरू कर दिया, मैंने इन लोग को मुशरिक साबित कर दिया, तो अब मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। ये पता तूने नहीं बोला हो, मुझे बराबर मेरे बीच में बोल रहे हो, बराबर बोल रहे हो, खामोश रहो, मुझे बोलने दो 2 मिनट। टाइमिंग अप हो चुकी है। अबे टाइम अप कैसे हो गई जब मुझे बोलने ही नहीं दिया तुम लोगों ने? उसी वक्त से तू ही बोल रहा है, ड्रामा कर रहा है। तू भी बीच में बोल रहा है बराबर। बता अमन, तूने आलिम से तू ये बता पहले, ये बता, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसने झूठ बांधा, इसकी तौबा कब करेगा ये? तूने आलिम का नाम बता जल्दी से, कौन है जिसने मुस्तहिद की तकलीफ कहा है कि किसकी तकलीफ करना होता है मुस्तहिद? अरे नहीं, ये बता, तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा, इसकी तौबा कब करेगा? तू बताएगा या नहीं आलिम को? कौन से आलिम को? तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तौबा करेगा या नहीं? ये कहा है कि तेरे आलिम ने कहा है कि मुजतहिद की बात मानना तकलीद है। कौन सी इबारत है, पेश करना। या कहते मुझसे झूठ बोला मैंने। तूने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा कि छोटी दबी हुई बात, छुपी हुई बात, उसको वजाहत नहीं हुई है। ये कौन सी हदीस शरीफ में लिखा हुआ है कि छुपी हुई बात? नहीं कर चुका है, इसकी तौबा करेगा तू। अच्छा रुक, इसकी तौबा करेगा। रजा जरा आप भी रुके, अमन तू भी रुके, जरा सा बात बता मुझे कि रजा भाई ने अगर हदीस के ऊपर झूठ बांधा है तो तुझे ये, तू बोलेगा नहीं? पहले सुन ले मेरी बात पूरा इत्मीनान से, अब तमाम सामीन सुन भी रहे हैं कि ये तुझे बात भी आ रही है जब इन्होंने तुझसे मुतालबा कर दिया कि मुस्तहिदीन की बातें मानना तकलीद है, ये जो तेरा कौल था जिसको ये कर रहे हैं, जो दलील मांग रहे हैं, तब तुझे ये बात याद आई है जहाँ पे तेरी शिकस्त एकदम वाजे हो जा रही है, तब तुझे ये बात याद आई है बाद में कि इन्होंने झूठ बोला है, हदीस पे झूठ बांधा है। जब इन्होंने झूठ बांधा था तो तेरी गिरफ्त कहाँ थी? उस वक्त तू कहाँ? चलो खामोश रहा। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा था, तब तू कहाँ था मेहताब? अमन सुने, इसने जब ये कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा था, तब तू कहाँ था? एक तरफा बातें मत कर, एक तरफा बातें मत कर। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा था, तब तू कहाँ था? अमन एकदम इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा था, एक तरफा बातें कर रहा है। तुझे ये कहना चाहिए था, इसने झूठ बांधा, ये तौबा करेगा, और अगर मैंने झूठ बांधा तो मैं तौबा करूंगा, दोनों तौबा करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ इससे तौबा करवा, इससे तौबा करवा। अच्छा तू मुझे नहीं बताइए, तू बता लॉजिकली, जब इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा तब तू कहाँ था? मेरा सवाल ये है, किधर था तू? हाँ, मैंने इससे कहा इसकी पकड़ की, इस पर रुजू कर, कहा था इससे। तू किधर करवाया? हाँ, तो इसने किया ही नहीं है अभी तक, इसने किया ही नहीं है अभी तक। तो तूने टॉपिक क्यों बदला है? मैंने कहाँ बदला? मैंने तो इससे कहा था रुजू कर। टॉपिक पागल है क्या? तो टॉपिक को बदल कर, अरे पागल तू है मेहताब, पागल तू है। मैंने इससे कहा रुजू कर, इसने रुजू नहीं किया था। मेरी शिकस्त नहीं हुई है, मैंने इनको मुशरिक साबित कर दिया है, इनको बदतरीन साबित कर दिया। अब ये मेरे बीच में बड़बड़ा रहे हैं, खाली बड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर दम और खम नहीं बचा है। सब लोग ये जानते हैं कि इसकी पक्की शिकस्त हो चुकी है, इसकी शिकस्त हो चुकी है, क्योंकि मैंने इसको मुकल्लिद इसके माखज से ही साबित कर दिया। वजाहत कर दे अमन, मेरी एक बात की तो वजाहत जरा सा कर। तू पहले इस बात की वजाहत करके इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा, तो इसकी तौबा क्यों नहीं की? मैं रजा भाई से भी वजाहत ले रहा हूँ, देख मैं ले, पहले रजा से ले,
पहले हाँ इसी मैं ने झूठ बांधा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सुन अमन, पहले तेरी बात आ रही, पहले तुझसे फिर अमन पहले रजा भाई मेरी से बात नहीं वजाहत आ लूंगा। रही है, इसकी पहली देख बात अमन है, इसने सुन, झूठ पहले पहले तेरी बांधा था। मैं अल्लाह की कसम कह रहा हूँ कि मैं मैं रजा भाई से वजाहत लूंगा। सुन, मैं उनसे भी पहले मुकदमा इसी भी से ले, सुन, पहले नहीं इसी से देख ले, देख अमन, देख भाग मत, रुक, पहले सुन पहले मेरी बात। भाग नहीं रहा हूं मैं। अरे अमन मेरी तो तू साबित भी नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा इसने तो चल, तो सबके चल सामने चल कहा चल था चल कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वजाहत वसल्लम ले ने रहा हूँ, फरमाया। चल मैं वजाहत ले रहा हूँ, लेकिन एकदम बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, पूरे सामने सुन रहे, कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए तुम्हारा अगर तरफ से। गलत चल मैं बोलेगा तो बीच में बोलूंगा। नहीं अमन देख, कोई गलत तू ना तू बोलेगा इनके बीच में, ना ये बोलेंगे तेरे बीच में, एकदम तू खामोश रहेगा। तू पहले सुन ले मेरी बात, मैं ये लास्ट कंक्लूजन बकायदे फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ से हटा चुका हूं मैं टाइमर, और बकायदे फोन से कंक्लूजन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। चल तू सुन, रजा भाई आपसे मेरा ये सवाल है कि जो अमन आपके ऊपर ये जो बातें कर रहा है कि आपने हदीस के ऊपर झूठ बांधा है, आप इसकी 1 मिनट के अंदर इसकी वजाहत करें आप कि कौन सा झूठ आपने बांधा है और किस झूठ के बारे में ये बात कर रहा है ये। देखें, मैं वाज़ेह कह देता हूँ, मैंने पहले हदीस पेश की कि हाकिम जब इज्तिहाद करेगा तो उसको दोहरा अजर है, और वो गलत इज्तिहाद करेगा तो उसको इकहरा अजर है। फिर मैंने कहा ये हदीस रसूल ही है ना, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। फिर मैंने ये हदीस, ये सेंटेंस मुकम्मल यहाँ हुआ कि ये हदीस रसूल है, ये हो गया मुकम्मल। फिर मैंने कहा छुपी हुई बात को निकालना, तो उसने जो सेंटेंस मुकम्मल हो गया था उसको समझा कि ये कंटिन्यू है, तो ये जाहिल था। दूसरी बात, अगर इसको लग रहा है जैसे मैंने एक आलिम से मैं इसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, जब एक आलिम पर मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, अगर इसकी नजर में मैंने रसूलुल्लाह पर इतना झूठ बोला था तो उसको मुझे आगे मुनाजरा करने ही नहीं देना था, वहीं पर मुझको लपेट लेना था। ये फंस गया, इसलिए मेरी तरह के जानबूझकर कन्वर्ट करना चाह रहा है। गोया कि जब मैं एक आम इंसान की वजह से इससे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो ये उम्मत के सबसे अफजल तरीन शख्सियत है, तो इसने मुझे आगे क्यों बढ़ने दिया? अगर मैं झूठा था तो वहीं रोकता। बाकी मेरा सेंटेंस वही मुकम्मल हो गया था, उसके बाद मैंने कहा था कि छुपी हुई बात को निकालना। ठीक है, शुक्रिया। अमन तुझसे ये सवाल है कि देखो एकदम बिल्कुल मुझसे वाजे मैं बता करना। रहा हूँ, सुन सुन सुन, अमन मैं सुन, मैं वाजे कर रहा अमन हूँ, सुन सुन सुन। मेरी सवाल, अमन क्या आप कर रहा बीच है? का कौन है भाई? मेरा सवाल क्यों नहीं सुन रहा है? जैसे कि रजा भाई ने इंटरप्ट नहीं किया है, उसूल पे तो रहे भाई, उसूल पे रहे। देख तुझसे ये सवाल है मेरा कि क्या तूने मुनाजरा करने से पहले ही, शुरू में ही, क्या तूने ये शर्त तय नहीं किया था कि जो टॉपिक से डाइवर्ट होगा मुनाजरा शिकस्त हो जाएगी? क्या रजा भाई, ये एक रहा बात, क्या रजा भाई ने तुझसे ये नहीं सवाल किया था कि तू किसी अपने जिस इमाम की तू इमाम की जो तकलीद करता है, तू वहां से दिखा दे कि उन्होंने राम सीता गीता किसी की भी इबादत को मना किया हो, उसकी इबादत को उन्होंने अब हराम जवाब करार ले, किया हो? अब जवाब सुन, अब अभी जवाब सुन तो सुन। ले, बस सुन नहीं तो नहीं ले, नहीं, लास्ट है इतने ना, इतने अरे सवाल लास्ट मत है ना कर, अमन, इतने सवाल अमन मत चिढ़ कर, क्यों अब रहा सुन, है? लास्ट है, बस सुन मेरा सुन सुन, लास्ट है, 10 सेकंड, चल दस कर सेकंड कर मुझे कर। चाहिए, 10 सेकंड, हाँ। एक ये रहा, फिर आखिर में बात मैं ये कह रहा हूँ कि सुन ले, आखिर मेरी बात ये है कि क्या जब इन्होंने जब तुझसे ये मुतालबा किया, जबकि जो तेरा अल्फाज था कि मुस्तहिदीन की बातों को मानना ये तकलीद है, ये अहले हदीस के उलमा कहते हैं, जब इन्होंने तुझसे सवाल किया कि ठीक है किस उलमा ने कहा है, इसकी वजाहत कर दे, मैं अपने मुनाजरा को शिकस्त कर जाऊंगा, या नहीं करेगा तो तू कर जाएगा, ठीक है, तो तू अपनी दलील क्या दे, किस आलिम की तूने नाम लिया है, ये तू वजाहत कर दे कि तू कहां से दलील दिया है। उसके बाद जब रजा भाई ने, अगर इन्होंने झूठ बांधा था हदीस के ऊपर, तो तेरी गिरफ्त उस वक्त कहाँ थी? तेरे ये 20 गिरफ्त ये सेकंड से तब भी याद ज्यादा आई हो गए। है, अब सुन, अब तेरी सुन, अब गिरफ्त, सुन, ये गिरफ्त तब याद आई है अब जब बीच में तुझे मत बोलना शिकस्त की मेहताब। बात आई है। चल बोल ले, हाँ अब चल। बीच में मत बोलना, अब हाँ बीच में चल, मत तुझे बोलना। 1 मिनट नहीं इस तो पूरा टाइम दिया जा रहा है, तुझे 1 1.5 मिनट टाइम दिया जा रहा है, इनको 1 मिनट टाइम था, तुझे 1.5 मिनट दिया जा रहा है, बोल। अब खामोश रहा, खामोश। हाँ चल रजा बोल। ने यहाँ पर ही अभी जो कहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ पर इसने झूठ नहीं बोला है, तो इसने हदीस शरीफ पढ़ी थी और उसके बाद में कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है छुपी हुई बात को बाहर लाना, ये था इसका झूठ। और अभी बातें मिलाकर इसने झूठ बोल दिया और कह रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात पर मैंने झूठ बोला तो अमन ने मेरी पकड़ क्यों नहीं की, जबकि एक आलिम की बात पर मैंने इसकी पकड़ कर ली। तो मैंने इसको वहीं टोका और कहा तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा, इस पर तौबा कर। लेकिन मैंने इसको इसलिए, इसकी पकड़ जकड़ इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे इसका मकरू चेहरा, क्योंकि ये गैर मुकल्लिद कहता है और तकलीद करता है, लोगों के सामने दिखाना था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिखा चुका हूँ।
अच्छा, इसने आलिम पर मेरी पकड़ क्यों कर ली? क्योंकि ये पता है कि रुसवा हो चुका है, इसकी धुलाई हो चुकी है, बदतरीन साबित हो चुका है, तो लिहाजा मैं आलिम का नाम लेकर के ये मुनाजरा यहीं कैसी न कैसी खत्म कर सकूं, इसलिए ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्योंकि मैंने लोगों के सामने इसको मुकल्लिद और मुशरिक साबित कर दिया है इसी के घर के उसूलों से। अब रही बात चल हो ये गया तेरा, उसूल से हटकर बात सुन चल हो अभी गया आधा तेरा। 1.5 मिनट नहीं हुआ। उसूल से अच्छा हट के बात मैंने नहीं की है, इसके अदिल्ला शरई पर ही बात की है। तीसरी बात ये कि मैंने क्या कहा था, मैंने मुझे पक्का ध्यान नहीं है मैंने क्या कहा था, लेकिन मेरी ये देखो आजिज़ी थी, इसको चलो ध्यान अगर नहीं तुम है। लोग कह रहे हो तो फिर से मैं मान लेता हूँ, हो सकता है हो गई हो सबकुतुल लिसानी, लेकिन ये उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, अब जब तुम पकड़ के ही बैठ रहे हो तो मुझे मेरा सबूत दिखाओ कि मैंने ये बात कही थी। तो अब तो तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर भी तौबा करेगा। चलो चले जी, मेहताब तेरी भाई, वजाहत हो गई। मेरे अल्फाज भी दिखा दो कि मैंने कहा था। चले चल चल ठीक दिखा है, अमन। रिकॉर्डिंग सुना, अरे रिकॉर्डिंग कर रहा था ना। तेरा भी दावा है ना। हाँ, दोनों की साबित हो जाएगी, तूने रिकॉर्डिंग की अरे है, तो दोनों तू की कहाँ से साबित हो जाएगी। रिकॉर्डिंग मांग रहा है? तू कहाँ से रिकॉर्डिंग मांग रहा है? जब सब अभी रिकॉर्ड ही तू हो रहा है कह तो तुझे रहा है, रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगा? अच्छा तू तो कह रहा है मैं रिकॉर्डिंग की है, अबे मैं अभी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग तेरे पास जाएगा तो ये रजा देखना कह ना। रहा था, ये रजा जो भी कह रहा था टाइमर, कि जिस रिकॉर्डिंग चल मोबाइल रही में है। टाइमर था उसी चला से गया वो, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। चला गया चलो रिकॉर्डिंग वाला। खैर, देखे सामईन, ये लो, बात अब बिल्कुल वाजे रिकॉर्डिंग हो वाला गई। भी चला आप गया, लोगों के सुनो, सामने एकदम साफ अब वाजे हो रिकॉर्डिंग चुकी वाला है भी बात। चला गया। देखे आपके सामने सामईन एकदम साफ वाजे हो चुकी है ये बात कि रिकॉर्डिंग वाला अभी भी चला अभी जो गया। निकाल दिया ना, तूने यहाँ निकाला पर है। इनका कुफ्र वाजे हो जाता तूने है, और यहाँ निकाला पर है, शिर्क वाजे मुशरिक हो गई है, ये तूने सब वाजे हो निकाला गया है, है। तूने निकाला इन्हीं के है। घर से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको मुशरिक साबित कर दिया है। मेहताब भाई कह रहा है कि मैं नशे में था उस वक्त। मेहताब नहीं होता, मेहताब होता है, नाम उसका ढंग से ले। नशे में अच्छा था। म्यूट मेहताब, कर अभी दिया ये मेहताब बता, भाई, म्यूट कर दिया आपको मैं इसने। नहीं किया है, झूठ बोला इसने, फिर ये कज्जाब साबित हुआ बुखारी शरीफ की 33 नंबर की हदीस शरीफ के मुताबिक। और क्या हदीस है, क्या हदीस है? हदीस शरीफ में है कि झूठ बोलना मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, जब तस्वीर बात में करे तो झूठ बोले। जो है अरबी में है ना। माशाल्लाह, ये देखें अच्छा, डांसर। यानी कि इसने जो जुबैर अली जई ने तर्जुमा किया है वो गलत किया। डांसर 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 सामईन ये देखो, डांस यही लड़का देखो। है कि इस वक्त जिसने रजा का